السلام علیکم۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، تو آج بھی معاشرے کے اندر ڈیفرنٹ اوپینینز پائے جاتے ہیں ان کے متعلق، اور شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے۔ جب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، ان پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو معاشرے کے اندر دو پارٹیز موجود ہے۔ ایک پارٹیز ان پر تنقید کرتی ہے، ان پر کرٹیسزم کرتی ہے، اور ایک پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو فیور کرتی ہے۔ جو پارٹی ان پر تنقید کرتی ہے، ان پر کرٹیسزم کرتی ہے، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اگر حالات خراب ہوئے تھے اور لوگوں نے بغاوت کیا تھا اور ان کو شہید کیا تھا، تو مین ریزنز ان کی پالیسیز تھے کہ انہوں نے جن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کی تھی، تو ان پالیسیز کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی اور حالات خراب ہوئے تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں حضرت عمر فاروق نے جو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کی تھی، تو ان پالیسیز کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا تھا، اور جن پالیسیز کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بین لگایا تھا، تو وہ بین انہوں نے ختم کیا تھا۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کو منع کیا تھا کہ جن ایریاز کو ہم نے فتح کیا ہے، تو ان ایریاز میں آپ اپنے پاس زمین نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عرب کو پرماننٹ سیٹلمنٹ سے بھی منع کیا تھا، اور خاص کر وہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سال میں قریش کو منع کیا تھا، ان پر بین لگایا تھا کہ جن ایریاز کو ہم نے فتح کیا ہے تو وہاں پر آپ ہجرت نہیں کر سکتے، نہ آپ وہاں پر کوئی زمین رکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو کوئی زمین وہاں پر ایلوکیٹ ہوگی۔ تو جو پارٹی کرٹیسزم کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب تک یہ پالیسیز تھے تو حالات بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو وہ ان پالیسیز کو چینج کرتے ہیں، عرب کو اجازت دیتے ہیں، قریش سے بین بھی ہٹاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں انہوں نے فیورٹزم اور نیپوٹزم پر ترجیح دی۔ انہوں نے کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، ایجپٹ کے اندر اور باقی ایریاز میں انہوں نے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گورنر مقرر کیا، اور نیپوٹزم شروع ہوا اور ایک ایرسٹوکریسی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے بغاوت کیا۔ اب یہ پارٹی جو ہے ان پر تنقید کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ جو دوسری پارٹی ہے تو وہ ان کو فیور کرتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ دوسری پارٹی جو ان کو فیور کرتی ہے، تو یہ پہلی والی پارٹی جو الزامات لگاتے ہیں تو ان الزامات کو یہ مکمل طور پر ریفیوز کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات وغیرہ نہیں تھے، اور جو تنقید لوگ کرتے ہیں تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ سٹوریز ہے۔ اب جب میں دونوں سائٹ کو دیکھتا ہوں، تو دونوں سائٹ کو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں، تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں تو اس پارٹی سے تو میں 100% متفق نہیں ہوں، 100% میں ان کے ساتھ ایگری نہیں ہوں، لیکن اگر ریشنلی ان کی بات کو دیکھا جائے تو کچھ پوائنٹس ان کے ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ٹائم میں امیت کو اوپن ہینڈ دیا تھا، کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر اور ایجپٹ کے اندر انہوں نے بہت سارے امیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گورنر اپوائنٹ کیا تھا۔ ان کا جو سیکریٹری تھا تو وہ بھی امیت سے تھا، مروان بن حاکم، اور جو پالیسیز کی بات وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کافی درست ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے اوپر بین لگایا تھا، تو جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو وہ عرب سے بین بھی ہٹاتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگوں کے پاس وہ زمین تھی تو وہ زمین وہ ان سے لیتے ہیں اور وہ
عرب کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیت، خاص کر امیت اور جنرلی اگر بات کی جائے تو قریش سے وہ بین بھی ہٹاتے ہیں، اور اس کے بعد قریش ان ایریاز میں مائگریٹ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے پاس زمین بھی رکھتے ہیں۔ تو جب وہ زمین اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ صرف پولیٹیکل کرائسس شروع ہوتے ہیں بلکہ اکنامک کرائسس بھی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ زمین عرب اپنے پاس رکھتے ہیں تو جو نان مسلمس پر جو حرج ایک ٹیکس تھا تو پھر وہ کافی ڈیکریز ہوتا ہے، اور جو اکانومی پہلے ڈیفیسٹ میں سرپلس میں جا رہی تھی تو پھر وہ ڈیفیسٹ میں چلی جاتی ہے، اور پھر جو بیت المال میں عمر کے ٹائم میں پیسے زیادہ آتے تھے اور انہوں نے جو دیوان سسٹم اسٹیبلش کیا تھا جس کے تھرو وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، تو ان میں بھی ایک ڈسکریمنیشن شروع ہوتی ہے۔ تو ان کے الزامات کسی حد تک درست ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپلیٹلی بین کریں گے یا ان کو ہم بلیم کریں گے کہ ان کی پالیسیز وغیرہ جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ ہی رسپانسبل تھے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اچھا، جو سیکنڈ پارٹی کی اگر میں بات کروں تو جب میں ان کے آرگومنٹس کو دیکھتا ہوں تو یہ پارٹیز جب بات کرتی ہیں ان کو فیور کرتی ہے تو ان کے پاس جو ہے ریشنل یا لاجک ان کے آرگومنٹس نہیں ہوتے، کوئی فیکٹس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو تاریخ سے ایک چیز اٹھاتے ہیں اور کسی دوسرے چیز حصے سے وہ ایک چیز اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لے کہ ان کا یہ کردار تھا، ان کا یہ کریکٹر تھا، وہ اس قسم کے کمپینینز تھے، شروع میں وہ مسلمان ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، جن کا اس ڈیبیٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بات کو شور کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے آرگومنٹ زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں تو ان کے چند پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑے سے ان کے اندر وزن ہے۔ اچھا، اب اگر میں اپنی بات کروں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معاشرے کے اندر یہ دو پارٹیز کیوں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر مذہب انوالوڈ ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر سیکٹیرینزم بھی جنم لیتی ہے، اور آج بھی اسلام دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک سائڈ پر سنی ہے اور ایک سائڈ پر شیعہ ہے۔ سنی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساری چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو فیور کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ پر جو شیعہ ہے تو وہ ان پر الزامات بھی لگاتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ سنی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو مکسڈ ہے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی بات کی جائے تو سنی جو ہے وہ ان کے پالیسیز کو وغیرہ وغیرہ ان کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور یہ جو دوسری پارٹی ہے سنی تو وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو شروع میں تو یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا، لیکن بعد میں پھر اس کے ساتھ مذہب جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، تو مذہب کی وجہ سے یہ دو پارٹیز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی شخصیت پر بات کی جائے تو ان کا شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا۔ جن مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کیا تھا تو ان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ انہوں نے جنگوں میں کوئی خاص شرکت نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو ان کا جو مومنٹم تھا کنکسٹ کا تو وہ اسی طرح تھا جس طرح ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا، اور افغانستان تک اور سنٹرل ایشیا کے بارڈرز تک اور افریقہ تک اور ایشیا مائنرز تک، اور خاص کر نیول سپریمیسی وہ کریٹ کرتے ہیں، نیول آرمی وہ بلڈ کرتے ہیں، سسیلی تک وہ جاتے ہیں، کریٹ تک وہ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا ایک اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کا کافی ایک اچھا کردار رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے لیے ان کے بہت سارے خدمات تھے، کیونکہ وہ بزنس مین تھے اور مسلمان کافی فائنینشلی ویک تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو کہ ارلی سٹیج میں وہ کافی فائنینشیل ایشوز وہ کنفرنٹ کر رہے تھے، تو ان کو انہوں نے کافی ہیوجلی سپورٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ذاتی بات کی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلوز کمپینینز بھی تھے، بلکہ ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھی، تو
ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، پہلے ایک کے ساتھ ہوئی تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اگین دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی ان کی شادی ہوئی تھی، اسی وجہ سے انہیں عثمان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، دو نوروں کا خاون۔ اب اگر ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو یہاں تک تو میرے خیال میں اس پر بات نہیں کر سکتے، ان کا کردار کافی اچھا تھا، اسلام کے ساتھ بھی ان کا کافی ایک لگاؤ تھا، لیکن اگر ان کی بات ایز اے سیاستدان کے طور پر کی جائے، جب وہ خلیفہ بنتے ہیں ان کے بعد ان کی جو رسپانسبلٹیز تھی اس کے اوپر اگر بات کی جائے، سو آئی وڈ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکڈ سم essential qualities as a statesman، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ٹائم تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ ایسا ٹائم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم تک فیوڈلزم سے ایک ایکولیٹیرین ٹرائبل فیوڈلزم کی طرف سسٹم جا رہا تھا، اور ایک سوشل آرڈر جو تھا، نیا سوشل آرڈر کریٹ ہو رہا تھا۔ پہلے ایک فیوڈلزم تھا، لیکن پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں وہ کافی، پھر ان کے ٹائم میں پھر کافی پیک پر تھا وہ سسٹم، لیکن وہ فیوڈلزم سے وہ جا رہے تھے جو تھے وہ ایکولیٹیرین فیوڈلزم کی طرف، ایکولیٹی پر بیس ایک فیوڈلزم کی طرف وہ جا رہے تھے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو وہ سوشل آرڈر چینج ہو رہا تھا، تو وہ ایک پیک پر تھا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو وہ سوشل آرڈر جو انہوں نے کریٹ کیا تھا، تو وہ پھر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر ایرسٹوکریسی مین وائل جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، اور جب ایرسٹوکریسی کریٹ ہوتی ہے تو پھر یہاں پر مسئلے بنتے ہیں، اور میرے خیال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ویکنیس، لیکنیس تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کو آن ٹائم جو تھا وہ ٹیکل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد زیادہ تر 2000 سے بھی کم ان کی تعداد تھی، اور اگر ان لوگوں کی بات کی جائے جن کا تعلق ایجپٹ سے، کفہ سے اور بصرہ سے تھا، تو وہ تو اپنے ایریاز کے نمائندے بھی نہیں تھے، اور پوری اسلامک امپائر کی اگر بات کی جائے، پرسنٹیج کی بات کی جائے، تو جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا جن کی تعداد تقریباً 2000 یا اس سے کم تھی، تو نہ وہ اپنے ایریاز کے نمائندے تھے، اور سیکنڈلی ان کی پرسنٹیج بھی پوری اسلامک امپائر میں تقریباً 1% سے بھی کم تھی، پوائنٹ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اگر اتنے چھوٹے تعداد میں لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ان کے اگر کچھ ڈیمانڈز ہو، اگر جائز ڈیمانڈز ہو، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ خلیفہ سے کہیں کہ یہ ہمارے ڈیمانڈز ہے، آپ ان کو جو ہے سیریسلی ان ڈیمانڈز کو آپ لے لیں، لیکن ان لوگوں کے پاس میرے خیال میں یہ اختیار نہیں تھا، کیونکہ خلیفہ کو جو ہے پورے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، شورا نے اپوائنٹ کیا تھا، پھر عرب یا باقی ایریاز میں جتنے بھی لوگ تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ بیعت بھی کیا تھا۔ تو یہ چند لوگ اٹھتے ہیں جو 100 میں سے 1% سے بھی ان کی پرسنٹیج تھی، ان کی سینسس کی اگر بات کی جائے، اور یہ لوگ پھر اٹھتے ہیں اور وہ خلیفہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم زبردستی تلوار کے زور پر آپ کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کے مطالبات جو تھے وہ درست نہیں تھے، یہ ڈیمانڈز ان کے درست نہیں تھے، کیونکہ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر 22 کروڑ لوگ ہیں، اور ہم پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں، اور پھر 200-300 لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے جو ریزرویشن سے ان کو آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں، لہٰذا یا آپ استعفیٰ دے دیں، اور اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو تلوار کے زور پر یا بندوق کے دم پر ہم آپ کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی لیجیٹیمیٹ مطالبہ ان کا نہیں تھا، یہ ڈیمانڈ بالکل ان کے درست نہیں تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے بار بار کہا تھا کہ اگر آپ کی ڈیمانڈز ہو، لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہو، جائز ڈیمانڈز ہو، گورنرز کو بھی انہوں نے کہا تھا تو آپ بتا دیں، میں ان کو ایکسیپٹ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو ریزولو بھی کیا تھا، لیکن بحیثیت مجموعی اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں میں ناکام ہوئے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو کرش کرتے، ان کو اریسٹ کرتے، اپنی ملٹری کو یوز کر سکتے تھے، لیکن ان کے ٹائم میں امپائر مکمل طور پر ڈیوائیڈڈ تھا،
اب ڈیوائڈڈ کیوں تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ ان کے ٹائم میں فیوریٹزم اور نیپوٹزم تھا. اگر کفہ، بصرہ، ایجپٹ ان ایریاز کو دیکھا جائے تو ہر ایریاز میں امیت کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. اب اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انٹینشنز یہ نہیں تھی، ان کا ارادہ یہ نہیں تھا، اور لیکن بغاوت تو ہوئی تھی، لوگوں نے کویشچن ریز کیے تھے، آج بھی لوگ کویشچن ریز کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو ہائر پوزیشن نہیں دیا تھا. ابو بکر کے ٹائم میں انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا. عمر فاروق کے ٹائم میں انہوں نے بنی عادی سے ایک شخص کو کافی شارٹ ٹائم کے لیے ایک عہدہ دیا تھا، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کسی کو نہیں دیا تھا. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نیپوٹزم اور فیوریٹزم شروع ہوتی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد میں امیت کو فری ہینڈ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ارلی عربس اور ان کے درمیان پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ مسئلہ تھا. ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اندر بھی ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ دیکھیے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم تک شورا ہوتا تھا اور کلوز کمپینین ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے، لیکن ان کے ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ قریش کے اندر بنو ہاشم جو ہاشمائٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک گروپ بنتا ہے اور امیت دوسرا گروپ بنتا ہے. اور چونکہ ہر چیز کو امیت کنٹرول کرتے ہیں، شورا جو ہے وہ بھی سیریمونیل ہوتا ہے، صرف نام کا ہی شورا ہوتا ہے، باقی سارے جو ڈیسیجن ہوتے تھے تو وہ مروان بن حاکم جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکرٹری تھا پرسنل، تو وہ سارے ڈیسیجن لیتے تھے. اور امیت اور ہاشمائٹ کے درمیان بھی ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو سینٹرلائز گورنمنٹ تھا تو وہ کافی ویک تھا. اگر قریش کے اندر بھی اختلافات نہ ہوتے، ہاشمائٹ اور امیت ایک ہوتے، تو میرے خیال میں پھر بھی حالات کو وہ کنٹرول کر سکتے تھے. تو انہوں نے اس سائڈ پر بھی کوئی توجہ نہیں دی. اور پھر ہاشمائٹس اور جو کلوز کمپینینز تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ان سب لوگوں نے خود کو آئسولیٹڈ کیا، اور وہ ایڈمنسٹریشن ان چیزوں میں کوئی وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے. اچھا، تو یہ کچھ ایشوز تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ پھر قاتلین عثمان کا مسئلہ ہوتا ہے. اور قاتلین عثمان کے مسئلے پر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پر ہاشمائٹ ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پر امیت ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان دشمنی دوبارہ جنم لیتی ہے. اسلام کی آمد سے پہلے ان دو ٹرائبس کے درمیان رائیولریز چل رہی تھی، لیکن وہ پولیٹیکل رائیولری تھی. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کے بعد، شہادت کے بعد، ان دونوں کے درمیان دوبارہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. معاویہ جو ہے وہ امیت کو جو لیڈ کر رہا تھا تو وہ علی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ پھر دوبارہ ایگریویٹ ہوتا ہے. ان دو قبیلوں کے درمیان دوبارہ جو ہے وہ رائیولری کریٹ ہوتی ہے، ان کے درمیان دوبارہ وہ دشمنی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ریوائوڈ ہوتی ہے. اور اس دفعہ یہ دشمنی پہلے والے دشمنی سے کافی سیریس تھی. سیریس اسی وجہ سے تھی کہ ان کے اندر پھر مذہب انوالوڈ ہوتا ہے، اور ان کی دشمنی کی وجہ سے پھر اسلام دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. آج بھی اسلام ڈیوائڈڈ ہے سنی اور شیعہ، اور سنی اور شیعہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈویژن ہے. تو میرے خیال میں ان کی جو شہادت تھی تو وہ کافی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور پھر یہ مذہب جو ہے اگر بات کی جائے تو پھر بعد میں حالات کچھ ٹائم کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں امیت خلافت کے ٹائم میں، لیکن پولیٹیکلی تو حالات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر پھر مذہب ایک جنم لیتی ہے، فرقہ جنم لیتی ہے، اور وہ فرقہ پہلے پولیٹیکل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک مذہبی ایک پارٹی بنتی ہے. اور پھر جب تھیولوجی اور پولیٹکس ملتے ہیں تو پھر لوگوں کے جذبات جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر معاملات کافی بگڑتے ہیں. پھر بعد میں ٹریجڈی آف کربلا بھی ہوتی ہے اور کافی خون خرابہ ہوتا ہے. تو اسلام جو ہے پھر بعد میں کافی ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر بات کی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی پرسنل شخصیت کی بات کی جائے تو وہ کافی میرے خیال میں
ایک اچھی شخصیت تھی ان کی، کلوز کمپینینز تھے، اسلام کے لیے ان کے بہت زیادہ خدمات ہیں. لیکن اگر ایز اے اسٹیٹس مین کی بات کی جائے، ایز اے خلیفہ اور سیاستدان کی بات کی جائے، تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، 70 پلس تھی، اور وہ ایک جنرس تھے، اور جو جو مین انہوں نے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو پالیسیز وہ ہٹا رہے ہیں اور جو فیورٹزم ہو رہی ہے، نیپوٹزم ہو رہی ہے، مے بی کہ انہوں نے جن گورنرز کو اپوائنٹ کیا تھا تو ان کی انٹینشن صحیح تھی، لیکن ان کے بارے میں ابھی انہیں علم تو نہیں تھا، کوئی غیبی علم تو ان کے پاس نہیں تھا. اور وہ ایسا ٹائم تھا کہ کوئی آئی ٹی یا سوشل میڈیا کا ٹائم بھی نہیں تھا کہ خلیفہ مدینے میں تھا، عراق میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے معاملات جو تھے وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتے ہیں. اچھا، امیت کی اگر بات کی جائے تو معاملات اسی وجہ سے بھی خراب ہوئے تھے کہ امیت وہ ٹرائب تھی جنہوں نے فتح مکہ بحیثیت مجموعی، اگر ان لوگوں کی بات کی جائے تو فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا. تو وہاں پر اب بھی ایسے لوگ تھے جن کے اندر اب بھی وہ نفرت تھی، اور میرے خیال میں کچھ ایسے لوگ ان میں سے وہ بھی تھے جو ہائر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تھے. مثال کے طور پر جو بصرہ کے اندر گورنر تھا سعد بن الاس کی اگر بات کی جائے، کفہ کے اندر جو گورنر تھا، تو ان کی اگر بات کی جائے تو ان کے جو والد صاحب تھے تو ان کو بدر میں مسلمانوں نے ہلاک کیا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی خلاف تھے، اسلام کے بہت خلاف تھے. سیم گوز ٹو ولید بن عقبہ جو پہلے بصرہ میں گورنر تھا. اس کے علاوہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پرسنل سیکرٹری تھا، مروان بن حاکم، تو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے والد صاحب جو وہ بھی ایک اسٹرکٹ اوپوننٹس تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کو انہوں نے نکالا بھی تھا مدینے سے، کسی اور جگہ ان کو بھیجا تھا کیونکہ کچھ معاملات ان کے درمیان ہوئے تھے. لیکن پھر بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو وہ ان کے بیٹے کو پرسنل سیکرٹری اپوائنٹ کرتے ہیں. تو وہاں پر ایسے لوگ تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے انٹینشنز اب بھی ٹھیک نہیں تھے اور وہ نفرت ان کے اندر اب بھی موجود تھی. تو میرے خیال میں ان کی جو وہ تھی ویکنیس تھی ایز اے اسٹیٹس مین، تو وہ تھی انہوں نے ان چیزوں کو پوری طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور جس کے بعد انہوں نے آن ٹائم ایکشن نہیں لیا جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا، اور پھر ان کی شہادت ہوتی ہے. سو ان کی شہادت اسلام کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لاسٹ ویڈیو ہے، اور اس کے ساتھ ان کی سیریز ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.